अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? बहुत दुआ आप लोगों के लिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला जिस तरह से हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हान व तआला आप लोगों के टाइम में बरकत डाले कि आप ये क्लासेस सुनते हों, नोट्स बनाते हों और कोशिश करते हों कि उसको हम कुरान पे इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि हमारा असल गोल जो है वो कुरान को समझना है, लेकिन बेसिकली इस बुक को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि जब हम इंशाल्लाह कुरान पे जाएँगे तो काफ़ी इसमें हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे, उसको समझने के लिए। यहाँ एक चीज़ आगे जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सम टाइम इस तरह से हुआ था कि हमारा लेसन नंबर 52 में हमने फ़िल माज़ी पढ़ा। फ़िल माज़ी जब हमने पढ़ा तो सम टाइम होता ये है कि आप बोलते-बोलते ना आपकी अ, ज़बान से आप सोच तो रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं, मैं सोच के बोल रही हूँ, लेकिन जब मैं बोल रही होती तो सम टाइम लिखा हुआ मेरे सामने बिल्कुल सही-सही है, लेकिन मैं बोलने में गलती कर जाती हूँ। जिस तरह से मैं ये रिकॉर्डिंग सुन रही थी, तो जो चीज़ मैंने एकदम मेरे कानों को लगा कि यहाँ पे जब मैंने आपको होमवर्क दिया था और होमवर्क भी क्या था, करेक्ट करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस को। तो यहाँ जब मैंने बोला है, अगर आप रिकॉर्डिंग सुनी आपने गौर से, तो मैंने कहा कि अज़हबतु इलल मुस्तशफ़ा या मुहम्मदु, बोला मैंने सही, लेकिन मैं ट्रांसलेशन में गलती कर गई और मैंने कहा कि क्या तुम गए हॉस्पिटल की तरफ ओ मोहम्मद, जबकि यहाँ तो देखिए क्या है, तू का मतलब होता है कि क्या मैं गया हॉस्पिटल की तरफ या मोहम्मदो ओ मोहम्मद, बोलना बोलना मुझे ये था और मैं बोल गई क्या तुम गए। तो आपने करेक्ट भी जो है वो क्या करना था कि जो अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक है तो उसको मिस्टेक को सही करनी है, कहीं आपने कुछ और किया होगा तो इंशाल्लाह होपफुली आपके ग्रुप लीडर ने इसको सही किया कर दिया होगा आपके साथ। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जिस तरह से यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी तो एक चीज़ हुई इसी तरह से, आई थिंक लेसन नंबर 53 में मैंने जब मैं देखा तो मुझे ये लगा कि जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस वाली एक्सरसाइज 7 की, और इसमें हमने बात की थी कि अगर तो हम जुमला इस तरह से लिखते हैं जुमला इस्मिया, तो हम अत्तुलाबो लिखेंगे और फिर हम जुमला फ़ेल या ख़बर लेकर आए, उसमें भी जब जुमला फ़ेल या ख़बर लाए तो फ़ेल और फ़ाइल हैगा। लेकिन जब हम जुमला फ़ेलिया शुरू कर रहे होते हैं, तो उसमें हम क्या नहीं करते कि हम फिर ज़हाबू, यहाँ पे तुलाबु जमा में, तो हम यहाँ ज़हाबू नहीं लेकर आएँगे। और क्यों नहीं लाएँगे ज़हाबू? क्योंकि फिर एक जुमला फ़ेलिया में 2 फ़ाइल हम नहीं लेकर आ सकते ना एकदम ही, कि ज़हाबा और वो अत्तुलाबु यानी कि स्टूडेंट ज़हाबा गए। अब हम ये नहीं करेंगे ज़हाबू कि वो गए, फिर आगे हम दोबारा फ़ाइल लेकर आ रहे हैं। तो हम ये बात कर चुके थे, लेकिन इसमें जो चीज़ मुझे बतानी थी कि हमने जब एक्सरसाइज नंबर 9 को हमने किया था और इसी पैटर्न पे मैंने आपको होमवर्क दिया था कि एक्सरसाइज नंबर 10 करना है। इसमें जो मुझे मिस्टेक लगी कि ये वाला पोर्शन जिसमें सेकंड पार्ट है, कि उसमें उन्होंने क्या कहा है कि आपने मेक अ सेंटेंसेस फ्रॉम ईच पेयर ऑफ वर्ब्स ऑन द पैटर्न ऑफ द एग्जाम्पल अबव। जो ऊपर आपको एग्जाम्पल दी गई है उसी पैटर्न पर आपने इन सेंटेंसेस को बनाना था। तो जो ऊपर एग्जाम्पल थी उसमें जो सेकंड जो हमने यूज़ किया था वर्ब, वो किस में है? जमा में है। तो यहाँ पर वही बता रहे थे वो कि उसको जो सेकंड आपका ये जो वर्ब है, 2 वर्ब दिए हैं आपको और 2 इस्म हैंगे। जो सेकंड इस्म है, आपने उस वर्ब को क्या करना है, उसकी एंडिंग किस तरह से करनी है? जमा में करनी है। जबकि उन्होंने कहा कि व्हाइल द फर्स्ट डज नॉट, तो यानी पहले वाले को आपने जमा में नहीं लिखना, उसको एज इट इज़ लिखना है, और दूसरे वाले को आपने क्या करना है, उसकी एंडिंग को जमा में लिखना है। तो शायद ये मैंने नहीं बोला था या उसको आई थिंक पढ़ा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन बस शायद समझाया नहीं था। लेकिन मैंने आपको ये सेंटेंस इस तरह से करके दिखा दिया था कि हमें यही 4 2 इस्म 2 फ़ेल हैं, 2 इस्म हैं, उनको किस तरह से यूज़ किया था हमने कि दखालत तुल्लाबु
اور اس کے بعد ہم نے اس میں الفصلو کو ہم نے الفصلہ کیا تھا کیونکہ یہ مفعول بہ کی پوزیشن پر ہے، اور اس میں ہم نے سیکنڈ جو ورب ہے اس کو ہم نے جمع میں لکھا تھا وجلسوا، تو یہ آپ نے کرنا تھا، تو ہوپفلی یہ ابھی آپ نے صحیح کیا ہو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ آپ بول رہے ہوتے ہیں اور بہت جلدی میں آپ کے منہ سے جو ہے وہ جس طرح سے یہاں میں بار بار میں نے سنا کہ میں امہو کہہ رہی ہوں، جبکہ یہ مفعول بہ ہے، امہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بھی امہ ہی ہے، اور شاید میری منہ سے امو نکل رہا تھا بار بار۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ امہ ہے، اس کو ہم امو نہیں پڑھیں گے، امہ ہو، کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ منصوب۔ اچھا، یہ کرتے کرتے انہوں نے ساکن کا ہم نے پڑھ لیا تھا، ہم اس کو بھول گئے تھے۔ اس میں سمپلی اگر میں نہ بھی آپ کو ریپیٹ کروں، اگر آپ نے خود یہ پڑھا ہو تو ہم نے شروع سے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں کہ جو عربک وربس ہوتے ہیں ہیز اونلی 3 لیٹر، اور ان کو ہم نے کیا کہا تھا؟ ریڈیکل۔ یہ ہمارا بہت پچھلا آئی تھنک لیسن نمبر 4 جب ہم نے پڑھا تھا فرسٹ بک کا، اس میں تھا، انہوں نے کہا کہ دا فرسٹ لیٹر از کالڈ دا فرسٹ ریڈیکل، جو فا کلمہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس پیٹرن پہ ہے نا، فا اعلیٰ کے پیٹرن پہ، تو اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں، فا کلمہ کو فرسٹ ریڈیکل کہتے ہیں، این کلمے کو وہ سیکنڈ ریڈیکل کہتے ہیں، اور جو لام کلمہ ہوتا ہے اس کو تھرڈ ریڈیکل کہتے ہیں۔ اور آپ نے وہی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جو فعل ماضی ہے، the first and the third radical have فتحہ۔ یہاں پہ دیکھیں میں غلطی کر رہی ہوں، میں نے کہا کہ فرسٹ اینڈ دا تھرڈ لیٹر جو ہے وہ ان کا فتح ہوتا ہے، اور سیکنڈ ریڈیکل وہ کبھی فتح لیتا ہے، کبھی کسرہ اور کبھی دمہ، اور یہاں انہوں نے اس کی اگزامپل دے دی، ابھی ہم دیکھ کے آ چکے تھے، ہم نے پیٹرن دیکھے تھے نا، کہ فعلا، فا، اور میں نے شاید فعل ماضی جب ابھی شروع بھی کیا ہے لیسن نمبر 52 میں، تو تب بھی میں نے آپ کو یہ پیٹرن دوبارہ لکھا تھا کہ فاولا، کہ فرسٹ ریڈیکل اور تھرڈ ریڈیکل کا اعراب سیم رہتا ہے، لیکن جو عین کلمہ ہے، جو سیکنڈ ریڈیکل ہے، اس پہ کبھی آپ کو فتح ملے گا، کبھی کسرہ ملے گا اور کبھی دمہ ملے گا، تو یہ اس کے ایگزامپلس ہیں۔ اور انہوں نے پھر اس کے لیے فعل بھی آپ کو دکھایا کہ ذہبہ، دخلا، خرجا، سب کس پیٹرن پر ہیں؟ فعالہ کے۔ شریبہ، فہیمہ، یہ جو ہیں فائلہ کے پیٹرن پر ہیں، اور کبورا جو ہے وہ فعولہ کے پیٹرن پر ہیں۔ پھر یہ جو ہم نے ورڈ اور میننگ تھے اس کے اندر، صرف اس کو آپ صحیح کر لیجئے گا، موزون جو ہے وہ یہاں پہ مسٹیک ہو گئی ان سے، یہ بنانا جو ہوتا ہے ہمارا، اس کو موزون کہتے ہیں عربی میں، جیسے گریپ کو انابن کہتے ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا، فک کو 3 کہتے ہیں، ڈان، فجر، جواب، آنسر، تو یہ سب آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم چلتے ہیں اپنی کلاس کی طرف، اور آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ ہمارا لیسن نمبر 54 ہے، اس پہ ہم کانا و اخواتو کانا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ کانا و اخواتو کانا، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے لیسا شروع کیا تھا، یہ آپ کا لیسا، یہ لیسن نمبر 48 تھا، لیسا میں ہم نے دیکھے یہی ہے ٹاپک، کانا و اخواتو کانا، اور ہم نے کہا تھا کہ کانا کی کل 13 سسٹرز ہیں، جس طرح سے انا و اخواتو انہا میں اس کی ٹوٹل جو انا کو ملا کے 6 سسٹر تھیں، تو ہم نے کہا تھا ہم بیسیکلی کانا کو پڑھیں گے اور لیسا ہم پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم لیسا کو پہلے پڑھ چکے ہیں جو اس کی سسٹرز ہے، کانا کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی 13 جو سسٹرز ہیں، تو ہم نے یہ پوری دیکھیے گردانیں بھی کی تھی لیسا کی، لیسا کی پوری ہم نے گردان کی تھی۔ اس میں آپ کو کیا سمجھ میں آیا تھا کہ جب ہم، یہ ہماری منفصل ضمائر ہیں، تو جب ہم اس کو فعل ہم جب بناتے ہیں اور اس پہ جب ہم ضمیر دیکھتے ہیں، تو سوری فاعل دیکھتے ہیں، ضمیر نہیں، فاعل دیکھتے ہیں، تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہوا جو ہے وہ یہاں پر مستتر ہے پہلے صیغے میں، دوسرے صیغے میں الف جو ہے وہ تثنیہ میں الف فاعل ہے، اور ہم میں جو تھا وہ واو فاعل ہے، تو جو فاعل ہیں
वही क्या होते हैं, सेम इसमुल लेसा। इसमुल लेसा में कोई चेंज है, हुआ हुआ, अलिफ अलिफ, वाव वाव। तो बेसिकली जो हम गर्दान बनाते हैं फ़ेल नाक़िस की भी, तो जो फ़ाइल हमने यहाँ पर सही हर्फ के जो सही फ़ेल आज क्या वो भी देखेंगे। जो फ़ाइल होते हैं सेम वही क्या होते हैं, इस्मुल ऐसा बन गए थे। सेम इसी तरह आज आप काना में भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो हम शुरू करते हैं अपने लेसन को। ये है हमारा काना व अख़वातु काना। काना क्या है, हम जिस तरह लेसा में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं। काना भी क्या है, फ़ेल नाक़िस है। फ़ेल नाक़िस हम किस फ़ेल को कहते हैं, उस फ़ेल को कहते हैं जिसका फ़ाइल नहीं होता, बल्कि उसका क्या होता है, इस्म और ख़बर होती है। ठीक है, फ़ाइल नहीं होता, इस्म और ख़बर होती है। अब काना के मीनिंग क्या है, काना के मायने हैं, वो था, ही वाज़। यानी ये देखिए, अगर जुमला फ़ेलिया हम लेकर आए हैं, खरजा खालिदुन, तो खरजा फ़ेल है, खालिदुन क्या है, फ़ाइल है, खालिद निकला। लेकिन जब मैं काना लेकर आई, काना मैंने लगाया, तो काना क्या है, ये भी फ़ेल है, लेकिन कैसा फ़ेल है, ये फ़ेल नाक़िस आप लिखिए। ये फ़ेल नाक़िस है। और खालिदुन, खालिद था, खालिद वाज़। ठीक है? तो आपको यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ कि ये फ़ाइल है, तो क्या ये फ़ाइल है? काना खालिदुन फ़ाइल है? नहीं। क्या गलत है, अभी हम पहले देखते हैं। उसका थर्ड पॉइंट कि काना में हमने कहा कि 2 नुक्स हैं। हमने पढ़ा ना कि ये फ़ेल नाक़िस है, तो नाक़िस का मतलब क्या है, उसका उसमें नाक़िस क्या है, उसका फ़ाइल नहीं होता, बल्कि उसका इस्म और उसकी ख़बर होती है। तो काना में 2 नुक्स हैं। एक तो मानवी नुक्स क्या है, मीनिंग मानवी नुक्स क्या है कि उसका फ़ाइल नहीं होता, और लफ्ज़ी उसमें नुक्स क्या है कि उसके मादा में हर्फ़े इल्लत है। हर्फ़े इल्लत आपको पता है क्या होता है? हर्फ़े इल्लत आपको पता है क्या होता है? ठीक है, हम देख लेते हैं। देखिए, जब हम एक फ़ेल बनाते हैं, तो हमने अभी आपके पीछे हमने देखा कि हम उसके रूट वर्ड लेते हैं, रेडिकल लेते हैं, जैसे हमने कहा था फ़ा एंड लाम, है ना? हमने 3 फ़ा ला, ये क्या होता है, उसका असल में रूट वर्ड्स होते हैं 3, ठीक है ना? तो जिस फ़ेल के मादा मीन रूट वर्ड, जिस फ़ेल का जो रूट वर्ड बिल्कुल सही है, सही मीन कि जिसमें हर्फ़े इल्लत ना हो, खरजा, फतहा, दखला। मैं ये कह रही हूँ कि ये सही फ़ेल हैं। इनमें इनका जो रूट वर्ड है, या जो उनका फ़ेल का मादा है, उसके अंदर क्या नहीं है, हर्फ़े इल्लत नहीं है। अब हर्फ़े इल्लत हैं कौन से? जब वो पता होगा तभी आप देखेंगे ना कि ये सही फ़ेल है या ये मुअत्तिल फ़ेल है। इसको हम कहते हैं डिफेक्टिव वर्ब, मुअत्तिल फ़ेल। वो क्या कौन से होते हैं? वो फ़ेल जिसके रूट वर्ड या जिसके मादा में कोई हर्फ़े इल्लत मौजूद हो, वीक लेटर मौजूद हो। आपने तजवीद में पढ़ा होगा कि कुछ वीक लेटर होते हैं। तो वो कौन से वीक लेटर हैं? 3 हैं, वाव, अलिफ और या। अब अगर से फ़ेल बन रहा है कि वअदा, क़ाला, तो मैं उसे क्या कहूँगी कि मुअत्तिल फ़ेल। इसका मैं नाम दूँगी, मीम एन तो लाम लिखा है, मुअत्तिल फ़ेल। अब ये जब इस तरह से जिनके भी रूट वर्ड में ये हुरूफ इल्लत होते हैं, उसको हम मुअत्तिल फ़ेल कहते हैं, यानी डिफेक्टिव वर्ब कहते हैं। और सही फ़ेल किसको कहते हैं? जिसमें कि ये 3 जो हमने पढ़ा वीक लेटर, जिससे हम हुरूफ इल्लत अरबी लैंग्वेज में कह रहे हैं, वो नहीं होते। जब वो नहीं है, हर्फ़े इल्लत नहीं है, वीक लेटर नहीं है, तो इनको हम कहते हैं सही फ़ेल। ठीक है? खरजा, फतहा, दखला, ये मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल लिखी हैं। लेकिन जिस फ़ेल के अंदर उसके वज़न में जो है, या उसके मादा आप कह लीजिए, उसमें अगर आपका वाव, अलिफ, या आ रहा है, तो वो कौन-सा फ़ेल कहलाएगा? मुअत्तिल फ़ेल। वीक लेटर जिसमें आएगा, वो क्या कहलाएँगे? मुअत्तिल फ़ेल, डिफेक्टिव वर्ब। अब वो चेंज होते हैं।
अब वो किस तरह से चेंज होंगे, वो अपने वजन और मुताबिकत के एतबार से। अगर आपके रूट वर्ड में वाव आ रहा है, जैसे काना का जो असल रूट वर्ड है वो क्या है, कावाना, इससे समझिए रूट वर्ड क्या है, कावाना। हम पढ़ते क्या है, काना। कावाना से वो काना कैसे बना, क्योंकि हम तजवीद का रूल पढ़ के आ चुके हैं कि अगर अलिफ है तो अलिफ की डिमांड क्या होती है कि उससे पहले वाले हर्फ पर फतह हो। अगर या है तो या की डिमांड क्या होती है कि उससे पहले वाले हर्फ पर कसरा हो। ये हम बहुत पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। वाव की डिमांड क्या होती है कि उससे पहले वाले हर्फ पर दम्मा हो। अब कावाना उसका असल रूट वर्ड था, उसमें हर्फ इल्लत है। अब मैं कहूंगी कि ये डिफेक्टिव वर्ब है। तो अब ये काना कैसे बना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि अलिफ की क्या डिमांड है कि उससे पहले वाले हर्फ पे फतह। तो इसीलिए हमने इस वाव को हटा दिया, क्योंकि वाव की क्या डिमांड होती है कि वाव से पहले वाले हर्फ पर दम्मा हो। लेकिन यहाँ तो दम्मा नहीं है काबा पे। काबाना में जो है वो पहले वाले हर्फ जो है फर्स्ट रेडिकल फा कलमे पर क्या है, फतह। जब फतह है तो फतह से के बाद कौन सा आप देख रहे हैं, अलिफ। यानी अलिफ की क्या डिमांड है कि उससे पहले वाले हर्फ पे जो है फतह हो। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसके मुताबिक इस हर्फ पे फतह है तो हम वाव को किससे चेंज करेंगे, अलिफ से। तो अब ये क्या बन जाएगा, हमने वाव को अलिफ से चेंज किया तो हमने लिखा का ना। अब अलिफ के ऊपर तो आपको पता है ना कि कोई हरकत नहीं आती, तो ये जब हम लिखते हैं तो फिर हम इस तरह लिखते हैं का। ठीक है, ये तरह से कवाना से काना बना। तो वही चीज मैंने लिखी है कि वजन और मुताबिकत के एतबार से वाव कभी या तो अलिफ में बदल जाता है या फिर वो जो है या से बदल जाएगा, कि अगर उसके आगे अगर कसरा होगा तो फिर में हम या लिख देंगे। इसी तरह या भी कभी अलिफ से बदल जाएगा, कभी वाव से बदल जाता है। तो ये इंशाल्लाह हो सकता है कि आपको अभी समझ ना आए, लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत जो है वो वीक वर्ब पढ़ेंगे, जिसे हम मॉडल कहेंगे, डिफेक्टिव। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो बहुत अच्छी तरह वहाँ पे समझ आ जाएगा कि चेंज कैसे होते हैं। जिस तरह से अगर मैं आपको चलो एक और कर देती हूँ, हम जब पढ़ते हैं काला, कितना पढ़ते हैं ना कुरान में, लेकिन उसका रूट वर्ड आप देखें तो क्या है, काला का qa वा ला है। तो यहाँ भी हम क्या लिखते हैं, सॉरी, हम लिखते क्या है, हम लिखते हैं काला। तो कावाला से काला कैसे बना, कि काफ पे फतह है तो हमने वाव को किससे चेंज किया, अलिफ से कर दिया। तो इस तरह से इंशाल्लाह आप बहुत सारे देखेंगे जो है वीक वर्ब। खाफा का भी देखिए, अगर अगर मुझे याद, अगर मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, कुछ खाफा हम लिखते हैं डर, खौफ होता है ना असल में। इंशाल्लाह ये हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी और भी चेंजिंग है। अभी से बेसिकली आप ये समझिए कि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि नाकिस जो सॉरी, अच्छा मैं भूल जाती हूँ कि किस कहाँ पर मैं लिख रही हूँ, मुझे इसको किस तरह से आगे पीछे करना है। देखिए, सही फेल में वीक लेटर नहीं है, डिफेक्टिव वर्ब या मुअत्तल फेल में वीक लेटर होगा। कोई भी वीक लेटर हो सकता है, वाव भी हो सकता है, अलिफ भी हो सकता है, या भी हो सकता है। वाव देखिए यहाँ पर शुरू में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसको हम मुअत्तल फेल कहते हैं, ठीक है, डिफेक्टिव वर्ब। अब हम उसको चेंज कैसे करते हैं, उसको वजन या मुताबिकत के एतबार से हम क्या करते हैं, अगर वाव है तो वाव को या तो हम अलिफ से बदल देंगे या से बदल देंगे। वो डिपेंड करेगा कि उससे पहले वाले हर्फ पे क्या है। इसी तरह या भी अगर है तो या को कभी हम अलिफ से बदल देते हैं और कभी हम वाव से बदल देते हैं। और ये हमने तजवीद का रूल पढ़ा और हमने देखा कि काना का असल रूट वर्ड क्या था, कावाना। उसको वो काना कैसे बना ये हमने देखा। अब फोर्थ पॉइंट, अभी हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं इसके, कि पहला पॉइंट क्या है कि काना के मीनिंग क्या है, ही वॉज, वो था। हमने एग्जाम्पल दिया कि ये खराजा सही फेल है, खालिदुन जो है वो उसका फाइल है कि खालिद निकला। अब नाकिस फेल में क्या है, काना खालिदुन, खालिद था। तो अब देखिए इससे तो जुमला भी सही से नहीं समझ आ रहा आपको ना, नाकिस फेल में।
اور یہ فائل بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو لکھا اگر میں اس طرح سے لکھوں تو کیا میں لکھ سکتی ہوں؟ میں کیوں نہیں لکھ سکتی؟ انشاءاللہ اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. کانا میں ہم نے کہا کہ 2 نقص ہوتے ہیں. ایک تو مانوی نقص کیا ہے کہ اس کا فائل نہیں ہوتا، اور لفظی نقص کیا ہے کہ اس کے مادے میں حرف علت ویک حرف ویک لیٹر ہوتا ہے. اصل روٹ ورڈ کوانا تھا اور اس سے وہ بنا کانا. اور کیسے بنا یہ ہم نے دیکھ لیا. آگے چلتے ہیں. ہمارا پوائنٹ نمبر 4 کہ کانا بھی جملہ اسمیہ سے پہلے آ کر مبتدا کو اپنے اعرابی حکم میں لے آتا ہے. اب یہ سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ لیسا کا بھی سیم یہی عمل تھا اور لیسا بھی کانا کی سسٹرز ہے. اب ہوتا کیا ہے جب مبتدا کے وہ شروع میں آتا ہے تو اب مبتدا جو ہوتا ہے وہ کانا کا اسم بن جاتا ہے اور اعراب کے لحاظ سے وہ مرفوع ہوتا ہے. مبتدا آلریڈی مرفوع ہوتا ہے لیکن اب اس کا یہاں پہ سبب بدل گیا، اب اس کا ریزن بدل گیا. ریزن کیا ہے؟ اب وہ کانا جب آیا تو اب وہ کانا کا اسم جب بن رہا ہے تو بائی رول کانا کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. آلریڈی وہ مرفوع تھا لیکن ریزن کیا چینج ہوا کہ اب ایز اے اسم کانا وہ مرفوع ہے. مبتدا کی خبر جو ہے اب کیا ہوگی؟ وہ کانا کی خبر بن جاتی ہے اور اعراب کے لحاظ سے وہ منصوب ہوتی ہے. جبکہ آپ ہیں کہ مبتدا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. ہم پڑھتے آ رہے ہیں لیکن چونکہ اب کانا اس کے اندر شامل ہو گیا تو اب کیا ہے کہ کانا جو ہے وہ کیا تبدیلی کر رہا ہے اعراب کی کہ وہ اس کی خبر کو جو ہے وہ منصوب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لسہ میں بھی ہم پڑھ کے آئے. ٹھیک ہے، کانا کے آنے سے اور کیا ہوتا ہے؟ پوائنٹ 5 کے آنے سے جملہ اسمیہ جو کہ حال کا میننگ دیتا ہے اب وہ ماضی کا معنی دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ ابھی آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو اور سمجھ میں آئے گا. ابھی صرف ہم پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں. اب کانا کی خبر جو ہے وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، یا خبر محذوف بھی ہو سکتی ہے. اگر جار مجرور ہے جملے میں تو خبر کیا ہوتی ہے؟ متعلق خبر محذوف. ظرف ہے تو ظرف شبہ جملہ پھر وہ بھی محذوف ہو جاتا ہے. اب کانا کی جو ہے ماضی مضارع امر اور نہیں کی گردان بنتی ہے. لیسا کا ہم نے کیا پڑھا تھا کہ لیسا کی کوئی اور گردان نہیں سوائے ماضی کے. یہ ہم نے پڑھا تھا نا لیسا میں. دیکھیں لیسا کی صرف ایک ہی گردان تھی. اس کا جو تھا اچھا ہم نے اس کی لکھا تھا، میں یہ دیکھ رہی ہوں کیوں، کیونکہ یہ جامد وہ تھا. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی ایک ہی گردان ہوتی ہے. اچھا میں نے اس میں نہیں لکھا ہے، حالانکہ ہم نے بات کی ہوگی کافی ڈیٹیل میں، ہم نے اس کی بات کی تھی کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ صرف ماضی ہاں لکھا ہوا ہے. دیکھا تھا کہ لیسا کی گردان ہوتی ہے کیونکہ یہ فعل ہے، لیکن اس کی صرف ماضی کی گردان ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فعل جامد ہے، اس سے آگے کوئی فعل اور جو ہے وہ نہیں بنتا. لیکن یہاں پر دیکھیے میں کمپیریزن بار بار آپ کو آگے پیچھے اس لیے کر رہی ہوں کہ تاکہ آپ کا پیچھے کا ریوائز بھی ہو جائے، آپ کو کانا اور اسم لیسا میں بھی فعل لیسا میں بھی جو ہے ڈفرنس پتہ چل جائے. کانا کی دیکھیں وہاں لیسا کی خالی ماضی کی گردان ہے، جبکہ کانا کی ماضی کی بھی گردان ہوگی. مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا میننگ ہوتا ہے. یہ بھی لکھ لیجئے آپ، مستقبل. پھر عمل کی بھی ہوتی ہے اور نہیں کی گردان بنتی ہے. جس طرح سے کانا ہے، یکونو کیا ہو گیا؟ اس کا فعل مضارع، یہ اس کا فعل ماضی کی گردان ہے، یہ فعل مضارع کی گردان ہے، اور کن جو ہے وہ فعل امر کی گردان ہے. کتنا ہم کو آنے پڑتے ہیں نا، کانا یکونو کن فیکون. سوچئے. اچھا یہ دیکھیے ابھی ہم نے کہا کہ کانا فعل ناقص ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ کبھی کانا جو ہے وہ صحیح فعل کی طرح بھی کام کرتا ہے. اس وقت اس کا فاعل اور مفعول بھی ہوتا ہے، اس کا فاعل اور مفعول بھی ہوتا ہے. ابھی کیا ہے؟ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ فعل ناقص کے طور پر پڑھ رہے ہیں، اور اس میں کیا ہوگا کہ اس کانا کا اسم ہوگا اور کانا کی خبر ہوگی. کانا جو ہے وہ اس کا بھی ہم فعل صحیح کے طور پر نہیں پڑھ رہے ہیں. اگر وہ صحیح فعل کی طرح جب وہ کام کرے گا، یہ ایڈوانس کا رول ہے، تو اس وقت اس کا فاعل بھی ہوگا اور مفعول بھی ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم اس کو فعل ناقص کے طور پر پڑھ رہے ہیں.
اب دیکھیے ہم نے لکھا ہے خالدن مریدن، خالد بیمار ہے. یہ کون سا جملہ اس میں سمپل مبتدا خبر. خبر جو ہے وہ بھی مرفوع ہے، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے. کانا لے کر آئے جملہ اسمیہ سے پہلے داخل کیا تو یہ کیا ہے؟ کانا فعل ناقص. اب خالدن ہی رہا. کیوں؟ کیونکہ کانا جو ہے وہ اپنے اسم کانا کو رفع دیتا ہے، اس کا اعراب کیا؟ مرفوع. ٹھیک ہے، لیکن اس کی خبر کیا ہوتی ہے کانا کی؟ اب مریدن نہیں ہے. اب خبر کیسے ہوگی؟ مریدن. کیوں؟ کیونکہ خبر کانا کیا ہے؟ منصوب. کانا اپنے بعد والے اسم کو رفع دے گا اور اس کی خبر منصوب ہوگی، یہ ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پر جو چینج آیا، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب کانا کے آنے سے جملہ اسمیہ جو کہ حال کا میننگ دیتا ہے اب وہ ماضی کا میننگ دے گا. ماضی کا میننگ کیسے دے رہے ہیں کہ خالد بیمار تھا. اب یہ جملہ اسمیہ بھی نہیں ہے، جملہ فعلیہ ہو گیا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں. میں نے ایک ہی ایگزامپل لکھی کیونکہ ابھی ہم اس پہ لیسن پہ جا کے کافی اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. اب اس کی بھی گردان ہے، لیکن اب میں نے وہ سارا نہیں لکھا کہ جس طرح سے میں نے لیسن میں لکھا تھا کہ پہلے میں نے ضمیر منفصل لکھی تھی ہوا ہما ہم، پھر خرج فعل کی پوری گردان لکھی تھی، اس کے بعد پھر میں نے لکھا تھا. تو اب ہم یہاں سمپل کہ ناقص فعل انکمپلیٹ ورب ہے کانا، اور اس میں اسم کانا ہم دیکھیں گے جو کہ مرفوع ہے. اگر آپ نوٹ کریں تو سارے وہی جو کہ فائل بنتے ہیں، لیکن اب ساری چیزیں سیم ہے، کوئی چیز چینج نہیں ہے. صرف کیا ہے کہ اس کا نام بدل گیا ہے. اب وہ فائل نہیں ہے، اب وہ کیا ہے؟ اسم کانا ہے. تو جو ہم دیکھتے ہیں سیغے 14 سیغے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم گو تھرو ہوتے ہیں کیونکہ ہم لیسن کو تھوڑا سا آج کریں گے، پورا ہم کمپلیٹ نہیں کریں گے لیسن کو. اس کی گردان دیکھ لیجئے. کانا، کانا، کانو، کانا، کانا، کانو. اگر میں آپ کو پوچھوں کہ اس میں اسم کہاں ہے اور یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ پورے تینوں واحد، مذکر، غائب، کانا. یہ بھی یہ تسنیہ ہو جائے گا. تسنیہ، تسنیہ نہیں، تسنیہ ہے یہ، اور یہ جمع ہے. لیکن سب کیا ہے؟ مذکر و غائب ہے. کانا کا اسم کیا ہے؟ اس میں ہم نے پتا ہے کہ پہلے میں کیا ہے؟ مستتر ہوگا، ہوا کی ضمیر. اور کانا تسنیہ میں الف جو ہے وہ اسم کانا مرفوع، اور جمع میں کانو واو جو ہے وہ یہاں پہ اسم کانا ہے اور مرفوع ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کانت، کانتا، کننا، کیونکہ تا جو ہوتا ہے تانیث کا ہے. کانتا جو ہے سیم اسی طرح سے کانت میں تا تائے تانیث ہے. اگر میں پوچھوں تو اسم اللہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے مستتر یا کی ضمیر. کانتا میں الف جو ہے وہ اس کا اسم کانا مرفوع ہوتا ہے تانیث. سوری. کننا جو ہے یہاں پر نون نسواں آیا، اور اس کو بنا کیسے ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. اور اگین آپ اس کو لکھیں گے کہ یہ کیا ہے؟ غائب مؤنث کے صیغے ہیں، اور یہ جو ہے واحد ہے، یہ تسنیہ ہے، اور یہ جمع ہے. کننا بنا کیسے ہونا تو چاہیے تھا؟ کانت کس طرح سے ہونا چاہیے تھا؟ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتی ہوں. کاوانا اس کا یہاں پر اصل روٹ ورڈ جو تھا، اس کا اصل میں روٹ ورڈ کیا تھا؟ کاوانا. کاوانا. اس میں واو ہم نے دیکھا تھا حرف علت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس پر کیا ہے؟ فتح ہے واو کے اوپر، جو کہ فتح واو کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ واو کے اوپر ہمیں آپ دیکھتے ہیں دمہ ہوتا ہے. جو اس پر بوجھ ہوتا ہے اس کو ہم ڈراپ کر دیں گے. جب ہم نے اس کو فتح کو ہم نے ڈراپ کیا تو ہم نے اس کو سکون لکھ دیا، کیونکہ فتح کیا ہے؟ اس کے اوپر بھاری ہے. اس کو اپنے ڈراپ کر دیا تو یہ کیا بن گیا؟ کونا. کونا بن گیا. اب میں جب نون نسواں لے کر آ رہی ہوں اس کو میں بنانے کے لیے فائل اس کے اندر ہم ایڈ کر رہے ہیں، تو نون نسواں کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ نون نسواں جب ہم ایڈ کر رہے ہیں اس کو فائل بنانے کے لیے تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر سکون ہو. اور یہ ہمارا بہت پرانا لیسن ہے. اب دو سکون ہے، لاسٹ ویک بھی ہم نے پڑھا تھا. دو سکون جب آتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ التقاء الساکنین. وہاں پہ تو ہم نے کیا کیا تھا کہ نون کسرہ لگا کے ہم نے پڑھا تھا. یاد کیجئے گا کہ سکون آ رہا ہے اگر خالدن
پھر اس کے بعد الف اور با تھا ابنہو میں، تو وہ ہم نے کس طرح سے کیا تھا. لیکن اب یہ ہم یہاں پہ اسمو کانا بنانا ہے، ہم کیا کریں گے اس کو کہ ہم اب اس واو کو جو ہے ہم نے ڈراپ کر دیا. حروف علت ہے نا یہ، اب اس کو ہم گرا بھی دیتے ہیں، چینج بھی کر دیتے ہیں. یہاں ہم نے اس کو حروف علت کو گرا دیا. اب کیا بنا؟ اب کیا بننا؟ خالی کا اور نون ہے، کا پہ سکون، کا پہ فتح، نون پہ سکون، اور یہ نون نسواں. جب آپ نے ان دونوں کا ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ کننا. کننا بن گیا. دیکھیے اب ہم پڑھتے آ رہے ہیں قرآن میں کننا کن فیکون، لیکن یہ بنا کیسے آج آپ کو پتہ چلا ہو. یہ ہے گرامر پڑھنے کا فائدہ. تو اب اس میں پوچھوں اسمو کانا کون سا ہے؟ آپ کہیں گے یہ نون فتح جو ہے اسمو کانا مرفوع. اب یہ حاضر کے صیغے ہیں مذکر کے، اس میں آپ نے دیکھا کہ سیم، سوری یہ غلطی ہوتی ہے بار بار. اب اس میں آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی جو فائل ہم پڑھتے آ رہے ہیں وہی یہاں پہ اسم اننا ہے. کنتا اس کا تا ہے اسم کانا، تما ہے تسنیہ کے لیے، اور حاضر کی جو جمع ہے اس میں جو ہے وہ تم جو ہے وہ اسم کانا ہے. فیمیل میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حاضر کے یہ صیغے ہیں فیمیل کے، تو تی تما تنا. اور یہ متکلم کے صیغے ہیں، متکلم کے صیغے میں تو اور نا. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ کے لیے، سارا آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنی بک کی طرف جاتے ہیں. ہم نے ابھی یہ رول پڑھے ہیں، ان کو آپ لکھیے تاکہ اور جب آپ ہم بک کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں آپ اس کو امپلیمنٹ کیجیے. ریپیٹ کروں گی تو پھر میرا بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا. انشاءاللہ لیسن نمبر 7 ہم کر رہے ہیں. لیسن نمبر 6 ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس میں کچھ تھوڑے سے جو رول ہیں انشاءاللہ جیسے جیسے وہ کہیں کہیں آئیں گے وہ ہم دیکھتے چلے جائیں گے. اور ہم نے یہ بات کی بھی تھی کہ اب ہم اس یعنی ہم فیل پڑھ رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اب ہم فیل کو کنٹینیو کرتے چلے جائیں، اور جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے رول آئیں گے وہ ہم دیکھتے چلے جائیں گے. تو انشاءاللہ ہمارا لیسن نمبر 54 ہی ہے. نوٹس میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارا لیسن نمبر یہاں پہ اگر آپ کو 54 ہی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی سیم چیز ہے کیونکہ ہم اس کو ہم اپلائی کر رہے ہیں. کانا ہم اس کے اندر پڑھ رہے ہیں. ابھی لیسن آج ختم نہیں ہوگا، لیسن بہت لیندی ہے. انشاءاللہ دیکھیں گے نیکسٹ ویک ختم کر سکتے ہیں کہ نہیں. آپ کی یہ جو نیو بک 3rd ہے اس کا لیسن نمبر 7 ہے، اور آپ کی جو اولڈ بک جو 3 بک پہ مشتمل ہے اس کا بک 2 کا بھی لیسن نمبر 7 ہے. اس میں ہم کانا کی پریکٹس کر رہے ہیں. الابو یہاں پر باپ اور بیٹی کے بیٹوں کے درمیان کنورسیشن ہے. الابو جو ہے یہ معرفہ حالت میں، اس کی نکرہ کیا ہے؟ ابن، اور یہ کیا ہے؟ اسماء الخمسہ. ٹھیک ہے. الابناء جمع میں ہے ابنوں کی، اور یہ کیسی جمع ہے؟ جمع تکسیر. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا پچھلا لیسن ریپیٹ ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اینا کہاں ہے. ذہبتم، سوری اینا اسم استفہام ویر کے لیے آتا ہے کہ اینا ذہبتم بعد الدرسی یا ابنائی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ درس کے بعد تم کہاں گئے تھے. اینا کا مطلب کیا ہے؟ ویر، کہاں. اسم استفہام اے میرے بیٹوں. یہاں حرف ندا ایک ہے اور اس کے بعد ابناؤ ہے، اور پھر اس کے اندر یا متکلم ہے. تو ابناؤ کی 2 پوزیشن ہے، تو منادہ ہے، اور جب ہم نے پڑھا تھا حرف ندا آتا ہے تو منادہ پہ تنوین نہیں آتی، ایک ہی دم آتا ہے. اور پھر حرف ندا کے بعد یہ منادہ بھی ہے، مضاف بھی ہے کیونکہ یا متکلم. اس کے ساتھ ضمیر ہے. میں پوچھوں کون سی ضمیر ہے؟ آپ کہیں گے ضمیر متصل مجرور ہے. یہ آپ کو اعراب نظر نہیں آ رہا اس کا، یہ مبنی ہوتے ہیں. تو اچھا، مبنی پہ یاد آیا کہ فعل ماضی کا بھی اعراب کیا ہوتا ہے. فعل ماضی بھی کیا ہے؟ مبنی ہوتے ہیں. فعل ماضی بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. اب میں اگر آپ سے کہوں ذہب کیا ہے اس کے اندر؟ فعل ماضی، اور تم کیا ہے؟ فاعل. تم کیا ہے؟ فاعل. اب فاعل جو ہے یہاں اگر آپ یہ کون سی ضمیر ہے؟ تم کی ضمیر. ابھی ہم نے پیچھے دیکھا کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر متصل مرفوع حاضر جمع کیا ہے؟ مذکر.
کیونکہ بیٹے سامنے ہیں، تو یہ حاضر کی ضمیر ہے۔ تو یہاں پہ ذہبہ کا اگر میں کہوں کہ اعراب کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ فعل ماضی مبنی علی سکون، کیونکہ آخری جو بھی حرف ہوتا ہے اس کی ہم حرکت دیکھتے ہیں، تو یہاں فعل ماضی کا جو آخری ہے ذہب، اس پہ سکون ہے تو اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے، اس کے اعراب کو فعل ماضی مبنی علی سکون، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اچھا یہ ہو گیا بعد درسی، یعنی درس کے بعد، تو بعد کیا ہے؟ ظرف ہے، آپ کو پتا ہے، اور ظرف جو ہے وہ مضاف کی پوزیشن لیتے ہیں۔ الدرسی جو ہے وہ کیا ہوا؟ مضاف الیہ کی پوزیشن پر ہے، دو مضاف الیہ اس کے اندر بن رہے ہیں، اب نائی بھی ہے، بعد الدرسی بھی ہے، اور بعد الدرسی بھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ بعد یہاں پر ظرف ہے، لکھ لیجئے، کیونکہ ابھی مجھے ایک چیز اور آپ کو اس میں بتانی ہے، یا ظرف ہے اور اس کو ظرف کہیں گے یا کیا کہیں گے، انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں، کیونکہ میں نے کہیں نیچے لکھا ہے تو میں نیچے ہی آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ اب سیکنڈ سینٹنس ہے کہ الابناء تو اب بیٹے کیا جواب دے رہے ہیں کہ ذهبنا، ہم گئے، کہاں گئے؟ الملعب، الملعب ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، پلے گراؤنڈ، ٹھیک ہے۔ اب ذهب فعل ہو گیا، نا کی ضمیر فاعل ہو گئی، اور جار مجرور اب کس کے متعلق ہوگا؟ فعل کے متعلق ہوگا۔ ذہبہ کا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کا اعراب آپ بتائیے تو آپ کہیں گے ذہبہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی مبنی ہوتے ہیں، اور مبنی کا ہم کس طرح سے ریفائن کرتے ہیں کہ جو بھی آخری اس کا حرف پہ ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کہ ہم اس طرح سے کہیں گے فعل ماضی مبنی علی سکون، اور نہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر اگین کیا فاعل ہے اور کون سی ضمیر ہے؟ آپ کہیں گے، لکھیے گا بار بار کہ فاعل ہے نا، اور کون سی ضمیر ہے؟ آپ کی ساری پریکٹس ہو رہی ہے، ضمیر متصل ہے، مرفوع ضمیر ہم نے دونوں طرح سے پڑھی تھی، کیا نام ہے اس کو، ہم نے ڈیٹیچ یعنی کہ منفصل بھی پڑھا تھا، متصل بھی پڑھا تھا، اور متصل ہم نے کہا تھا کہ یہ کس طرح سے آتا ہے؟ فائل کی فارم میں آتا ہے، اور نا کو میں پوچھوں کون سا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ متکلم، متکلم، بات ہو رہی ہے نا وہ ایک دوسرے سے، متکلم، تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کہاں گئے تھے؟ گراؤنڈ کی طرف۔ اب دوبارہ فادر پوچھ رہے ہیں، حمزۃ الاستفہام لے کر آئے کہ کرۃ القدمی، کرۃ القدمی کس کو کہتے ہیں؟ فٹ بال، ٹھیک ہے۔ کیا فٹ بال لعب تم سب نے فٹ بال کھیلا ہے؟ ام یا کرۃ السلتی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ باسکٹ بال۔ یہ پیچھے سارے آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا، اور آپ کو یہ کنسٹرکشن یاد ہے کہ جب ہم پہلے حمزۃ الاستفہام لے کے آتے ہیں کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ جا کے پیچھے دیکھیے گا، پھر ہم کب کس کے ساتھ لگاتے ہیں، یہ پچھلا آپ کا لیسن ہے۔ کیا ہے؟ حرف عطف، ٹھیک ہے۔ جب ہم دو چیزوں کے متعلق کر رہے ہوتے ہیں تو پہلی چیز کے لیے ہم جب سوال کر رہے تھے تو یہ حمزہ، اور جب ہم دوسری چیز کے لیے سوال کرے تو اس کے بیچ میں ام لے آتے ہیں، جا کے دیکھیے گا کہ کیا تھا، پوری ڈیٹیل ہم نے اس سے بات کی تھی۔ اب دوبارہ جو بیٹے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں کہ لا ابن اليوم کرۃ القدم، میں مٹا دوں تاکہ آپ لوگوں کو اعراب صحیح نظر آ جائے۔ بیٹے کیا کریں؟ لا ابن، ہم نے کھیلا، یوم، آج، کیا کھیلا؟ کرۃ القدمی، ہم نے آج کیا کھیلا؟ کرۃ القدمی کیا ہے؟ فٹ بال۔ لا ابنا، ہم نے کھیلا، کرۃ السلتی، باسکٹ بال، کب کھیلا؟ فی الاسبوع الماضی، اسبوع الماضی جو ہے وہ لاسٹ ویک۔ اب ہم اس کو کر لیتے ہیں اس کا انالائز۔ لا ابنا جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے، لا ابنا کیا ہے یہاں پر؟ فعل۔ اگر میں پوچھوں یہ فعل ماضی ہے، بالکل ماضی ہے، کیوں پہلے ماضی ہی پڑھ رہے ہیں، اور لا ابنا سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بات کب کی ہو رہی ہے، جب آپ ٹرانسلیٹ بھی کر رہے ہیں، لا ابنا، ہم نے کھیلا تھا آج کرۃ القدمی، فٹ بال، لا ابنا، کھیلا تھا ہم نے، کرۃ السلتی، باسکٹ بال، فی الاسبوع الماضی، لاسٹ ویک۔ لا ابنا جو ہے فعل ماضی نا فاعل، یہ آپ کو پتہ چل گیا۔ اگر میں پوچھوں ماضی کا جو اعراب کی بات کرتے ہیں تو آپ کہیں گے لا ابنا فعل ماضی ہے،
مبنی اللہ سکون، با کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے۔ لعبنا اگر میں کہوں اس کا پیٹرن کیا ہے؟ اب یہ فاعلہ کے پیٹرن پہ، کیونکہ عین کلمے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کسرہ۔ ذہبہ میں عین کلمے میں فتح تھا تو وہ اس پیٹرن پہ تھا فعالہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے بھی آپ دیکھتے جائیے۔ تو اچھا، اب الیوما جو ہے میں نے کہا ظرف ہے، میں نے یہاں بھی کہا تھا کہ بعدہ بھی ظرف ہے، لیکن میں نے کہا کہ چلے میں نے یہاں لکھا ہے تو یہی کرتی ہوں، الیوما ظرف ہے، اور ظرف جب آتا ہے، ظرف یہاں پہ کس میننگ میں آ رہا ہے پہلے یہ بتائیے۔ الیوما ظرف ہے، میں اس کو مفعول بھی کہوں؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ لا ابنا الیوما، یوما یہاں پر ظرف ہے، اور جب اس طرح سے ظرف آتا ہے تو اس کو میں مفعول بھی نہیں کہوں گی، میں اس کو کیا کہوں گی؟ مفعول فیہ۔ میں اس کو کیا کہوں گی؟ مفعول فیہ۔ یہاں بھی یہ بعدہ جو ہے ہمیں کہا تھا کہ ظرف ہے، لیکن یہاں پر اس کو بھی میں ظرف کیوں نہیں میں نے ظرف آپ کو بولا، لیکن ظرف میں اس کو کیوں نہیں کہہ سکتی؟ کیونکہ جب یہ فعل میں آتے ہیں نا تو پھر یہ بعدہ بھی جو ہے، دیکھیے اینا ذہبتم، کہاں تم گئے؟ اب کہاں تم گئے، کس کے بعد تم گئے؟ تو آپ کا سوال پیدا ہو رہا تو آپ نے کہا کہ بعد درسی، درس کے بعد، تو بعدہ جو آپ پڑھ کے آ چکے ہیں ظرف ہے، لیکن جب یہ فعل میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم ظرف نہیں کہتے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفعول فیہ۔ اس کو ہم مفعول فیہ، یہاں پر بھی اس کو ہم ظرف نہیں لکھیں گے، اس کو ہم کیا لکھیں گے؟ مفعول فیہ۔ مفعول بن رہا ہے لیکن یہ مفعول فیہ ہے۔ ہم نے دیکھیے آپ کو جو پیچھے بھی پڑھتے آ رہے تھے، ہم نے کہا مفعول مطلق ہے یہ، تو مفعول بھی خالی مفعول بھی نہیں ہے، مفعول فیہ ہے، مفعول لہو ہے، مفعول مطلق ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے آتے جائیں گے ویسے ویسے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے۔ مفعول فی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھا، یہ تھوڑا سا آپ کا ایرو کی وجہ سے جو ہے وہ ہو گیا ہے، میں یہاں پہ دوبارہ آپ کو لکھتی ہوں۔ وہ منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے۔ وہ منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کو، میں کلر چینج کروں، وہ منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو یا وقت کو ظاہر کرے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مفعول فیہ ہیں۔ یہ ظرف تھے وہاں پر جب یہ اسم میں استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اب یہ مفعول کی پوزیشن لے رہے ہیں، تب آپ اس کو یہاں پہ ظرف نہیں کہیں گے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مفعول فیہ۔ اور وہ کیوں ہم کہیں گے؟ کیونکہ یہ وہ منصوب اسم ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا مفعول جو ہوتے ہیں، سوری ظرف جو ہوتے ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں ہمیشہ، تو اب یہ منصوب تو ہے بائی رول، لیکن کیا ہے کہ اب یہ فعل کے ساتھ آئے ہیں تو وہ منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو ظاہر کریں تو اس کو ہم مفعول فیہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو لا ابن فعل ہو گیا، نا فاعل ہو گیا، یوما جو ہے وہ مفعول فیہ ہو گیا۔ اب یہ قرۃ المقدمی کیا ہو گیا؟ یہاں پر کیا ہو گیا بتائیے، کیا ہے یہاں؟ کیا تھا؟ اچھا یہاں پہ نہیں، یہاں پر یہ جو ظرف جس کو ہم مفعول فیہ کہہ رہے ہیں، اب قرۃ المقدمی کو ہم کیا کہیں گے؟ قرۃ کو ہم مفعول بھی کہیں گے۔ ظرف آئے گا تو ظرف کو ہم مفعول فیہ کہیں گے، لیکن لعبنا کھیلا ہم نے، اب وہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ یوما آج، آج وہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ جگہ کو یا وقت کو؟ بتائیے، یہ جگہ ہے، آج وقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو جب ظرف آ رہا ہے تو ہم جب فعل کے استعمال ہو رہا ہے تو مفعول فیہ کہیں گے اس کو، لیکن اب آپ کو لعبنا کھیلا ہم نے آج، اب آپ کو سوال پیدا ہوتا ہے کیا کھیلا؟ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ جب اس طرح کا سوال پیدا ہو تو وہ فعل کیا ہوتا ہے؟ متعدی، فعل متعدی۔ فعل متعدی کو اپنی بات کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک مفعول کی ضرورت پڑتی ہے،
اور وہ مفعول کہاں موجود ہے؟ یہ رہا. اگر ظرف آ رہے ہیں تو مفعول فی ہی کہلائیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات کو سمجھیے. لیکن اگر آپ کو پھر اس میں آپ کو جب یہ تو آپ کو وقت بتا رہا ہے نا، لیکن آپ متعدی فعل میں پھر ہمیں مفعول بھی بھی چاہیے. تو مفعول بھی کہاں آپ کو مل رہا ہے؟ قرۃ القدمی. لا ابنا کھیلا ہم نے آج. کیا کھیلا؟ تو یہاں پہ بھی دیکھیے یہ منصوب ہے. کیا کھیلا ہم نے؟ قرۃ القدمی، فٹ بال کھیلی ہم نے آج. تو قرۃ کی پہلی پوزیشن مفعول، دوسری پوزیشن مضاف، القدمی کی پوزیشن مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے. پھر اگین وہ کہتے ہیں کہ لا ابنا کھیلا ہم نے، قرۃ کیا کھیلا ہم نے. اب یہاں پر ظرف نہیں ہے، خالی سمپل مفعول بھی ہے. تو لا ابنا کیسا فعل ہے؟ متعدی فعل ہے. قرۃ السلاتی، قرۃ کی پہلی پوزیشن مفعول بھی، فعل آپ کا یہاں پہ ہو گیا. اور دوسری پوزیشن اگین مضاف، یہ مضاف الیہ. اگین فی الاسبوع الماضی، فی حرف جر، اسبوعی اسم مجرور. اب ماضی کی کیا پوزیشن ہے؟ میں نے لکھ دیا آلریڈی کہ نعت. ماضی کیا ہے؟ اس کی نعت بن رہا ہے. لاسٹ ویک کی جو ہے وہ نعت بن کے آ رہا ہے. اب ہم چلتے ہیں، ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا اس طرح جیسے ہم کرتے جائیں گے. اب دوبارہ سوال کر رہے ہیں، ما ذهبتم الى المکتبۃ اليوم. حمزۃ الاستفہام وہ لے کر آئے. ما آپ کو پتا ہے حرف نفی، اور وہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب ہم جملہ فعلیہ کو نیگیٹو میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، نفی میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. کیا ماں نہیں، ذہب تم گئے، المکتبتی جار مجرور متعلق فعل، لائبریری کی طرف، یوما آج. اب یوما جو ہے دیکھیے ظرف ہوتا ہے، تو یہاں فعل کے ساتھ ہے تو اس کو مفعول فیہ کہیں. ٹھیک ہے، اب آپ وہ کہتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے وہ کام کیا ہو تو پھر آپ جواب میں جو ہے نام لے کے نہیں آ رہے. کیوں نام لے کے نہیں آئے؟ کیونکہ نیگیٹو میں پوچھا نا انہوں نے. تو نیگیٹو میں کیا پوچھا انہوں نے کہ کیا تم سب نہیں گئے آج لائبریری کی طرف؟ تو وہ سب گئے تھے، تو انہوں نے فوراً کیا جواب دیا؟ بلا. بلا، تو بلا بھی کیا طرح سے حرف جواب ہے. بلا ذهبنا، ہم گئے تھے، ہے نا. تو یہاں پہ اس طرح سے اتنا زیادہ لکھا ہوا ہے یہ سب. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی فعل اور فاعل. اب ذهبنا اگر میں آپ سے پوچھوں پہلے لازم ہے کہ پہلے متعدی، ذهبنا ہم گئے، تو بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی. یہاں آپ کو مفعول کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو یہ پہلے لازم، یہ بھی لکھیے. اب آتا ہے کہ اس الابو فادر پوچھتے ہیں ماذا بھی کیا ہے؟ یہ بھی سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے، اسم استفہام ہے. لکھ لیجئے اس کو بھی اپنے پاس، مٹا دیتی ہوں بہت زیادہ لکھا ہوا ہے. ماذا بھی اسم استفہام ہے، سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے. ماذا کیا، قرأتم تم نے پڑھا، ہونا کا کیا ہے؟ ہونا کا بھی کیا آتا ہے؟ ظرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا تم نے پڑھا. قرانا کیا ہے؟ قرا فعل، تم فاعل، ہونا کیا؟ ہونا کا پورا ایک ورڈ ہے. یہ نہیں کہ کا اس کے اندر ضمیر ہے. کبھی ہونا کا آتا ہے، کبھی ہونا لکھا ہوا آتا ہے. اچھا، ان دونوں حروف کے بعد جو ہوتا ہے یہ دونوں ظرف ہے. آنا بھی جو ہے وہ بھی ظرف ہے. اس کے بعد ان تینوں کے بعد جو ہوتا ہے مضاف الیہ نہیں آتا. اب چونکہ یہ فعل میں آئے ہیں ظرف، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفعول فیہ. ہناکا کا مطلب کیا ہے؟ وہاں. ہونا کا مطلب ہوتا ہے یہاں. تو یہ پورا ایک ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ ماذا اسم استفہام، کیا قرأ تم سب نے پڑھا، ہونا کا وہاں. لائبریری گئے ہو تو کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو اب بیٹے کیا جواب دے رہے ہیں. دیکھیے سب جمع میں آ رہا ہے کیونکہ یہ جمع ہے. قرأنا پڑھا ہم نے. اب کیا پڑھا انہوں نے؟ کیا پڑھا؟ الصحفا، کہ ہم نے وہاں پر پڑھا. صحفہ کیا ہے؟ قرآن ہم نے پڑھا.
सुहफ़ु क्या आपको उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हम सम टाइम जो है कुरान को भी हम क्या कहते हैं, मुसहफ़ कहते हैं। उन्होंने इसकी मीनिंग नहीं लिखे हैं। इसकी मीनिंग अगर मैं गलत नहीं बता रही तो, क्योंकि मुसहफ़ से मुझे याद आ रहा है कि कुरान को हम कहते हैं। ठीक है, मैं आपको देख के फिर नेक्स्ट क्लास में इसको सही, अगर बिल्कुल मेरे ज़हन से उसके मीनिंग निकल गए हैं तो इंशाल्लाह। तो ये कहते हैं कि हाँ, कुरान क़रअना पढ़ा हमने अस्सुहुफ़ा। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि सुहफ़ु जो है वो किस चीज़ के लिए आ रहा है। इंशाल्लाह कभी कभी ज़हन से मेरे निकल जाता है तो इस पर पकड़ नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे लेकिन बहरहाल ये मफ़ऊलुन क्या है, बिही है और ये फ़ेल हो गया। अगर मैं पूछूँ क़राना कैसा फ़ेल है तो आप कहेंगे फ़ेल है मुताद्दी। अगर मैं पूछूँ कि इसका कोई आपको पता है कि इसका इराब, तो आप क्या कहेंगे, फ़ेल माज़ी मबनी होते हैं। और ये किस पे मबनी है, मबनी अला सुकून, क़रा मबनी अला सुकून। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि अब फिर वो पूछते हैं कि आ समय तुम, क्या तुमने सुना, क्या तुम सब ने सुना, अखबारा, अखबारा का मतलब होता है न्यूज़ और ये जमा तकसीर है। अखबारा मिनल इज़ाअतिल यौमा। मिनल इज़ाती जो है वो रेडियो के लिए भी इस्तेमाल होता है, या बेसिकली एक वर्ड आता है ब्रॉडकास्टिंग, तो उसके लिए भी होता है। असल जो है इसकी बिग मीनिंग क्या है, ब्रॉडकास्टिंग। अब ब्रॉडकास्ट तो कहीं से भी हो सकता है, राइट, लेकिन आपको उसके रेडियो की भी मीनिंग मिलते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि आज समय तुम, क्या तुम सब ने सुनी न्यूज़, कहाँ से, मिनल इज़ा, इसको आप देखिए इसके वर्ड, मिनल इज़ा आतिल यौमा। अब वो ये पूछ रहे हैं क्या तुम सब ने आज न्यूज़ सुनी रेडियो से, या जो भी ब्रॉडकास्ट हो रहा था वहां से आज। योमा क्या है, अगेन हमने कहा कि ज़र्फ है, लेकिन फेल में आ रहा था क्या है, मफ़ऊल ही बनता है। अच्छा, इसको मैं कम कर देती हूँ। अब वो क्या कह रहे हैं, सब बेटे के नाम अब उन्होंने सुना था, तो हमज़तुल इस्तिफ़हाम का जो है वो उन्होंने इसका जवाब हर्फ़े जवाब नाम में लेकर आए और उन्होंने कहा समय ना हा। अब हा क्यों आया जबकि सारी बात जमा में हो रही है, होना तो चाहिए था हम, क्यों आया हा। समय ना फेल हो गया, ना फाइल हो गया, मुतकल्लिम जो है वो ना जो है वो फाइल है मुतकल्लिम और जमा के लिए यूज होता है, लेकिन मफ़ऊल बिही मंसूब है और वाहिद आया, क्यों, क्योंकि अखबारू जमा तकसीर है। अब समय ना जो है मैं आपसे पूछूं ये कौन से पैटर्न पे है, तो आप कहेंगे फ़ाइला। फ़ाइला इसमें दोबारा से लिखती हूँ, फ़ाइला समी आ। एन करने की खाली हरकत जो है वो चेंज हो रही है, पहले माजी है, तो अब हमें क्या कहा कि पहले माजी मबनी अला सुकून, और ना की जो ज़मीर है ये फ़ाइल है, फ़ाइल मुतकल्लिम, हा जो है वो यहाँ पर क्या है, मंसूब, और हा क्यों आया जो कि मफ़ऊल बिही बन रहा है, क्यों आया, क्योंकि अल अखबारा जो है वो क्या होता है, जमा तकसीर, और जमा तकसीर आती है तो हम क्या कहते हैं, वाहिद मुअन्नस आता है उसके साथ। आई थिंक यहाँ तक करके मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब हम देखते हैं अल आबू, यानी कि फादर पूछ रहे हैं कि मिन अय्यी इज़्ज़ाअती समेतुम। अब वो ये पूछ रहे हैं कि कौन से रेडियो स्टेशन से, कौन से ब्रॉडकास्टिंग से तुमने सुनी, तुम सब ने सुना, ठीक है ना। अब हमने कहा था कि अय्यी की एक पोजीशन मुदाफ इलैही होती है, तो अब यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगा कि देखिए पहले मिन आया, मिन यहाँ पे हर्फ जर है, अय्यी जो है वो क्या है, जार मजरूर, इसलिए इस पे देखिए अराबी जो है उसने कसरा कर रखा, लेकिन उसकी दूसरी पोजीशन मुदाफ है, इज़ाअती है ये, तो ये यहाँ पर मुदाफ इलैही की पोजीशन पर है, और समय तुम आपको पता है फेल और फाइल है। अब सब बेटे जवाब दे रहे हैं, समय ना हमने सुना, मिन सलासी इज़ाअतिन। अब उन्होंने जो है कहाँ से सुना था, तीन
जो है रेडियो स्टेशन कह लें कि वहां से उन्होंने सुना। तो अब यहाँ पे जो वर्ड हमने पढ़ कर आए थे समीन, आपको पता चल गया फेल और फाइल है मिन सलासी। अब 3 ब्रॉडकास्ट जहाँ से हो रहे हैं वहां से सुने, या 3 रेडियो स्टेशन से उन्होंने सुनी है खबरें। तो सलासी की जो पोजीशन है क्या है, मिन के बाद क्या आता है, मिन के बाद पहले क्या बनेगा, सलासी इस्म मजरूर। लेकिन आपको पता है कि ये अदद है, और हमने जब 3 से लेकर 10 तक के अदद पढ़े थे तो हमने क्या कहा था, मुरक्कब जो अददी बनता है उसमें क्या होता है कि मुमय्यज जो अदद है वो मुदाफ की पोजीशन लेगा, और इज़ाअतिन मुदाफ इलैही 3 से 10 तक के जो अदद थे वो क्या होते हैं, मुरक्कब इज़ाफी की फॉर्म में आते हैं। तो पहली पोजीशन उसकी मिन की वजह से इससे मजरूर हो गई, लेकिन दूसरी पोजीशन अब हम देखेंगे ये पूरा कंपाउंड जो है मुरक्कब अददी है। तो मुरक्कब अददी में क्या होता है कि पहला वर्ड जो होता है मुमय्यज वो मुदाफ होगा, और इज़ाअती मुदाफ इलैही जिसको कि हम काउंट कर रहे हैं। फिर हमने क्या देखा था कि अपोजिट होते हैं। अब इज़ाअतिन जो है देखिए मोनस है, जमा में आया, यहाँ जमा सालिम आ रही है। क्यों? क्योंकि इज़ाअती ये ता है ना, ता खुल गया, अभी जमा सालिम हो गई, और पहला जो होता है वो उसका क्या होता है कि उसका अपोजिट आएगा। इज़ाअतिन मोनस की है और ये जो है वो मुज़क्कर, तो याद कीजिएगा। अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने कौन कौन से जो है वो रेडियो स्टेशन सुने। मिन इज़ाअतिर रयादी, ये मातूफ इलैही हो गया, इसको आप खुद कर लीजिए, जार मजरूर है। फिर जो है वो क्या है, जार मजरूर के साथ साथ वो क्या है, मुदाफ है, फिर ये मुदाफ इलैही बन रहा है, ठीक है ना। फिर इसी तरह से व इज़ाअतिल काहिराती, तो ये मातूफ नंबर 1 हो गया, ये पूरा जुमला मातूफ अलैही भी हो गया। फिर आपको उन्होंने कहा कि वाव इज़ाअती लंदना, और तीसरा जो रेडियो स्टेशन से उन्होंने न्यूज सुनी थी वो क्या कहाँ से थी, वो लंदन का जो रेडियो स्टेशन था। तो ये मातूफ नंबर 2 हो गया आपका। अब लंदना आया, क्यों आया, क्योंकि ये गैर मुंसरिफ इस्म। सुभान अल्लाह, कितनी चीजें आप इसके अंदर पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम यही अपनी क्लास को रोकते हैं, काफी टाइम हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करने की कोशिश भी करूंगी, क्योंकि बहुत आपका लेंथी लेसन है ये, और साथ साथ इसमें कुछ रूल और भी हैं वो भी हम देखेंगे। फिर देखिए कितनी सारी उसके अंदर एक्सरसाइज हैं, और फिर उसका पॉइंट टू रिमेम्बर हम देखेंगे। तो मैं भी देखते हैं कितनी क्लासेस इस पे, 1 या 2 में कंप्लीट करते हैं। तो इंशाल्लाह आज आपने लेसन नंबर 54 में आपने पढ़ा काना को, और हमने पहले काना के नोट्स पढ़े थे, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और साथ साथ और भी चीज़ें हम देखते चले जा रहे हैं। नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे अगली क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।